جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روسی حملے کے بعد ملک سے نکالنے کی پیشکش کی گئی تو ان کا فوری جواب یہی تھا کہ مجھے سواری نہیں چاہیے، مجھے گولہ بارود چاہیے۔ انہوں نے ملک میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ تنہا نہیں رکے بلکہ ان کی اہلیہ بھی یوکرین میں ہی موجود رہیں۔ انہوں نے اپنی اہلیہ 17 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹے کے ساتھ ملک میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب صدر زیلنسکی نے یہ کہا کہ روس کا اگلا ہدف ان کا خاندان ہے تو لوگوں کی توجہ خاتون اول اولینا زیلنسکا کی جانب مبذول ہو گئی، جن کی جائے پناہ کو سیکیورٹی کے باعث خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ یوکرینی خاتون اول اولینا نے جہاں پناہ لے رکھی ہے وہ وہاں سے سوشل میڈیا پر بتاتی رہی ہیں کہ اس جنگ اور یوکرین کی تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں یوکرینی عوام پر کیا گزر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا کہ اب تک یوکرین میں کم از کم 38 بچے مارے جا چکے ہیں اور خدشہ ہے کہ ہمارے پرامن شہروں پر جو بمباری ہو رہی ہے اس سے ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ہمیں یوکرین کے گرم ترین شہروں میں محفوظ راستوں کی ضرورت ہے۔ زیر زمین پناہ گاہوں میں ہزاروں بچے خوراک اور ادویات کے بغیر مر رہے ہیں۔ اولینا کا بچپن یوکرین کے وسطی شہر کریوی ریچ میں گزرا اور ان کے شوہر بھی اسی شہر میں بڑے ہوئے۔ 44 سالہ اولینا نے اسی شہر کی نیشنل یونیورسٹی سے تعمیرات اور قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ فنون لطیفہ کی دنیا میں آ گئیں اور اسکرین رائٹنگ کے شعبے کا انتخاب کیا۔ سیاست میں آنے سے پہلے ان کے شوہر قانون کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ ابھرتے ہوئے مزاحیہ اداکار بھی تھے۔ اولینا اور ان کے شوہر کی واقفیت یونیورسٹی کے دور میں ہوئی۔ 8 برس تک ڈیٹنگ کے بعد انہوں نے سن 2003 میں شادی کر لی تھی، جس کے 1 برس بعد ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی اور پھر 2013 میں ان کا بیٹا پیدا ہوا۔ اسکرین رائٹنگ کے پیشے میں آنے کے بعد انہوں نے مزاحیہ ڈرامے بنانے والے اسی گروپ کے ساتھ کام کیا جس نے ان کے شوہر کو مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یوکرین پر روسی حملے سے پہلے تک وہ خاتون اول ہونے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو کوارٹل 95 نامی کمپنی میں کام بھی کر رہی تھیں۔ اس کمپنی کے شریک بانیوں میں ان کے شوہر بھی شامل ہیں۔ مسٹر ولادیمیر زیلنسکی غیر متوقع طور پر 2019 میں یوکرین کے صدر بن گئے، جس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو منظر عام پر لے آئے۔ وہ سنجیدہ اداکاری سے مزاح کے میدان میں آئے اور پھر کسی سیاسی تجربے کے بغیر صدارت کے عہدے تک پہنچ گئے۔ بطور خاتون اول انہوں نے فیشن میگزین ووگ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اسٹیج کے پیچھے رہ کر کام کرنے کو ترجیح دیتی ہوں۔ میرے شوہر ہمیشہ پیش رہتے ہیں جبکہ مجھے سائے میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں محفلوں کی جان نہیں ہوں اور مجھے لطیفے سنانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ اولینا یوکرین کی خاتون اول بننے کے بعد نہ صرف کئی عالمی رہنماؤں اور شاہی شخصیات سے ملاقات کر چکی ہیں بلکہ وہ حقوق نسواں کی سرگرم کارکن اور یوکرین کے اسکولوں میں مہیا کی جانے والی خوراک کے نظام میں بہتری کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یوکرینی ثقافت کی مداح رہی ہیں اور اسے دنیا کے سامنے لانے کے لیے یوکرینی زبان کے فروغ کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں۔ اور اب جب کہ ان کا ملک حالت جنگ میں ہے تو اولینا سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی میڈیا کی توجہ اس جانب مبذول کرا رہی ہیں۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے انہوں نے اپنے 8 مارچ کے پیغام میں یوکرینی شہریوں کے قتل عام کی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر ان کی توجہ کا مرکز یوکرینی بچے تھے اور انہوں نے بمباری میں ہلاک ہونے والے 3 بچوں کے نام بھی بتائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین امن کا خواہاں ہے لیکن وہ اپنی سرحدوں اور شناخت کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اس جنگ کے دوران اب تک اولینا مسلسل یوکرینی لوگوں کی حمایت میں پیغامات پوسٹ کرتی آئی ہیں۔ ان پیغامات میں انہوں نے حالت جنگ میں خواتین کے کردار کی تعریف کی ہے، چاہے وہ اگلے محاذ پر کھڑی ہوں، زیر زمین پناہ گاہوں میں بچے جنم دینے والی خواتین ہوں یا وہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے لکھا تھا کہ یوکرین میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد 20 لاکھ زیادہ ہے۔ یہ محض اعداد و شمار تھے لیکن اب اس کے بالکل نئے معنی سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اب جب ہم یوکرینی مزاحمت کر رہے ہیں تو اس مزاحمت کا چہرہ بھی نسوانی ہے۔ اولینا اپنے پیغامات میں عالمی رہنماؤں کو بھی براہ راست مخاطب کرتی ہیں۔ ایک حالیہ پیغام میں انہوں نے مغرب سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کی مدد کرے۔ نیٹو کے ممالک یوکرین کے آسمان کو دشمن کے لیے بند کر دیں، ہمارے بچوں کو بچائیں
क्योंकि यूक्रेन कल आपके बच्चों को बचाएगा।